میر تقی میر کی چوتھی غزل ہے کہ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ یہ غزل کا مطلب ہے جس میں شاعر نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو اور اس کی محبت کو بمشکل تمام بلانے کی کوشش کی اور ہم اس میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، اور اس کو بلانے کے لیے ہم نے بڑے جتن کیے، بڑی کوششیں کی، جب جا کے ہمارے دل کو قرار آیا اور ہم نے اس کو ایک دن ایسا ہے کہ فراموش کر دیا۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر اتنے ظلم اور ستم اٹھائے تھے، اتنی تکلیفیں اٹھائی تھیں کہ ہم نے اس سے بیزاری کے سبب جو ہے اس سے قطع تعلق کر لیا تھا اور ہم نے اس کو فراموش کر دیا تھا، بھول گئے تھے۔ لیکن کسی نے جو ہے تیرا نام آ کر جب ہمارے سامنے لیا تو ہماری وہ پرانے زخم، ہماری پرانی یادیں پھر سے تازہ ہو گئی، اور ہم نے اپنے ستم زدہ دل کو، دل ستم زدہ یعنی ظلموں کا مارا ہوا دل کو تھام لیا اور پکڑ لیا کہ ہائے افسوس کہ اب وہی تکلیفیں، وہی پریشانیاں جو ہم نے عشق میں جھیلی تھی، پھر انہوں نے ہمیں واپس جو ہے ان کو یاد دلا دیا ہے۔ تو شاعر کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جس محبت میں تکلیفیں اٹھا کر بیزاری کے ساتھ جس سے قطع تعلق کر لیا تھا اور محبوب سے کبھی نہ ملنے کی قسم کھا لی تھی، لیکن آج ہمارے سامنے آج جب کسی نے تیرا نام لیا کہ تو تیرا نام لیتے ہی ہماری وہ پرانی یادیں تازہ ہو گئی اور ہمارے وہ ظلم و ستم بھی یاد آ گئے جو تو نے ہم پر کیے تھے۔ اگلا شعر ہے کہ قسم جو کھائیے بھی تو طالع زلیخا کی، عزیز مصر کا بھی صاحب غلام لیا۔ بہت اچھا شعر ہے۔ شاعر نے اس شعر میں صنعت تلمی کا استعمال کیا ہے۔ صنعت تلمی وہ ہوتی ہے جس میں شاعر کسی مشہور قصے یا قرآن یا حدیث سے کوئی واقعہ اخذ کرتا ہے اور اس کو جو ہے اپنے شعر میں پروتا ہے اور اس واقعے سے استفادہ کرتا ہے۔ تو شاعر نے اس شعر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو بہت حسین اور خوبصورت تھے، اور زلیخا جنہوں نے ان کو ایک ادنا غلام کی حیثیت سے خریدا تھا اور ان کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی، ان کی خوبصورتی پر فریفتہ ہوئی تھی، اور ان کے نصیب نے ان کو بالآخر مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ اس واقعے کی طرف شاعر کا اشارہ ہے اور کہتا ہے کہ قسم جو کھائیے بھی تو طالع زلیخا کی، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مقدس بابرکت قسم کسی کی اگر کھانی ہے تو وہ زلیخا کی قسمت کی قسم کا ہے، کہ وہ اس کی قسمت ایسی زوردار تھی کہ جس نے ایک معمولی سے ادنا غلام کو عزیز مصر بنا دیا، مصر کا بادشاہ بنا دیا، کہ اس کی محبت اور اس کی قسمت اتنی زبردست تھی کہ اس نے ایک معمولی سے غلام کو بھی جو ہے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو شاعر نے کہا کہ عزیز مصر کا بھی صاحب غلام لیا۔ تو مصر کے بازار میں جب یوسف علیہ السلام بک رہے تھے، اس وقت زلیخا کی نظر ان پر پڑی اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہوئی اور ان کو خرید لیا۔ تو اس واقعے کی طرف شاعر نے اشارہ کرتے ہوئے اس مقدس بابرکت قسمت کی قسم کھانے کے لیے اس میں کہا ہے۔ تو خراب رہتے تھے مسجد کے آگے میخانے، نگاہ مست نے ساقی کی انتقام لیا۔ اب دیکھیے، اردو شاعری کی بہت سی روایت ہے، ان کے اندر یہ بھی ہے کہ مسجد جو عبادت گاہ ہوتی ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، پرستش کی جاتی ہے اور وہاں نماز ادا کی جاتی ہے اور بہت سی
عبادات کی جاتی ہیں، لیکن میخانہ اس کا بالکل مترادف ہے، وہ اس کا متضاد ہے کہ یہاں پر جو ہے شراب پی جاتی ہے، شراب و سرور ہوتا ہے، نشہ ہوتا ہے، اور جو نیکی اور بدی کی جو ہے علامات ہیں، نیکی مسجد کی علامت ہے تو بدی جو ہے وہ میخانے کی علامت ہے۔ میخانہ شراب خانے کو کہا جاتا ہے، شراب خانے میں شراب پی جاتی ہے اور وہاں مست لوگ آ کر شراب پی کر مست ہو جاتے ہیں۔ یہ علامات اردو شاعری میں بھی لی جاتی ہیں، اور اس میں کئی طرح کے طنز اور مزاح کے عنوانات سے جو ہے مضامین پیش کیے جاتے رہے ہیں۔ تو اس میں شاعر نے اسی مضمون کا استفادہ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ خراب رہتے تھے مسجد کے آگے میخانے، کہ جو مسجدوں میں جانے والے لوگ تھے اور اس کے نیچے جو میخانہ آباد تھا وہ بہت زیادہ آباد مسجد کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ اس لیے کہ نگاہ مست نے ساقی کی انتقام لیا، جو ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو، ساقی کی نگاہیں اتنی مخمور تھیں، اتنی مست تھیں کہ اس کے نشے میں کی طرف جو بھی مسجد میں جو ادھر سے گزرتا تھا مسجد میں جانے والا، وہ میخانے کے اندر گھس جاتا تھا بجائے مسجد میں جانے کے۔ اس وجہ سے